أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ سورہ یوسف کی 24 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور زلیخا بالکل برائی پر آمادہ ہو گئی تھی، تو یوسف علیہ السلام کیونکہ انسان تھے، بشری تقاضے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی زلیخا کا خیال آنے لگا تھا۔ زلیخا کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کا خیال پیدا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی زلیخا کا خیال آنے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل اور برہان ظاہر ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے دل سے وہ خیال اور وہ وسوسہ نکل گیا۔ دیکھیے یہاں پر کل میں نے عرض کیا تھا کہ زلیخا کے دل میں بھی ہم پیدا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ہم پیدا ہوا۔ ہم کے معنی خیال کیا آتے ہیں، تصور کیا آتے ہیں۔ تو زلیخا کے دل کے اندر بھی برائی کا خیال پیدا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر پیدا ہونے ہی لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو اپنی دلیل اور برہان کے ذریعے سے اس کو خیال کو دور کر دیا۔ دیکھیے دونوں میں فرق میں واضح کر رہا ہوں کہ جو خیال اور وسوسے کی دو قسم ہے، ایک خیال تو ہے اختیاری اور ایک خیال ہے غیر اختیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو اور وہ بندہ برائی نہ کرے، برائی نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ برائی کر لے تو برائی کرنے پر صرف اس کو ایک برائی ہی لکھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے، کسی قسم کی نیکی کا ارادہ کر لے، صدقہ کرنے، خیرات کرنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے، نماز پڑھنے، کسی بھی نیکی کا ارادہ کر لے تو ارادہ کرنے پر اس کو ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ آدمی ارادے کے ساتھ ساتھ وہ نیک کام کر بھی لے تو کرنے پر اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، فضل دیکھیے کہ برائی کا ارادہ کرنے پر اس کے نام اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی سے رک گیا اور خدا کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو خوف خدا سے رکنے پر اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور برائی نعوذ باللہ اگر کر لے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا وہ اختیاری خیال نہیں تھا، بلکہ غیر اختیاری خیال پیدا ہوا، اور غیر اختیاری خیال پیدا ہی ہوتے ہی وہ خیال دل سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا دلیل اور برہان کے ذریعے سے۔ ابھی میں انشاءاللہ واضح کروں گا کہ دلیل و برہان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ظاہر ہوا۔ تو زلیخا کے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا وہ خیال یقینی درجے کا خیال تھا، اور وہ خیال اختیاری تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زلیخا نے پوری تیاری کر لی تھی برائی کرنے کی۔ ایک تو مکان کو بند کر دیا، دروازوں کو بند کر دیا، اور وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگی، بالوں کی تعریف کرنے لگی، جوانی کی تعریف کرنے لگی، اور اپنے آپ کو سجا کر کے دھجا کر کے یوسف علیہ السلام کے دل پر قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی، اور یوسف علیہ السلام اس کے ہر بات کا جواب دیتے رہے کہ یہ حسن میرا فنا ہونے والا ہے،
یہ میری آنکھیں فنا ہونے والی ہیں، یہ میرے خوبصورت بال مرتے ہی زمین پر گر جائیں گے، تو یہ جواب دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر خیال غیر اختیاری پیدا ہوا، لیکن اس کو نکال دیا دل سے۔ تو زلیخا کا جو خیال تھا وہ مکمل طور پر برائی کرنے کا خیال تھا۔ یہ دیکھیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ابھی یاد آئی وہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے شیطان کو اور ملائکہ کو سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، میں افضل ہو کر کے غیر افضل کو سجدہ کیسا کروں؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا اور کہہ دیا کہ جنت کے اندر تم عیش و آرام کے ساتھ موج مستی کرو، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا تو دور کی بات، قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کر ورغلا کر قسم وغیرہ کھا کر کے آدم علیہ السلام کو پھل کھلا دیا۔ کھلانے کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم سے لباس پورا اتر گیا، ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آدم علیہ السلام کو فوراً غلطی کا احساس ہوا، اور احساس ہوتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے اور معافی تلافی کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے دو بات ہے، ایک تو آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، تو جیسے ہی ان کو احساس ہوا اپنی بھول کا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے، معافی تلافی کرنے لگے، یا اللہ مجھ سے جو ہے غلطی ہو گئی، میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے نیک بندے کی خصوصیت ہے، ان سے جو ہے بھول ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے اور اپنی معافی تلافی کرنے لگے۔ اور شیطان سے غلطی ہو گئی تو شیطان اپنی غلطی پر اکڑ گیا۔ لیکن دونوں میں یہی فرق ہے، ایک سے بھول چوک ہو گئی، فوراً جو ہے ان کو احساس ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور شیطان سے غلطی ہو گئی تو وہ اکڑ گیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، وہ خیال غیر اختیاری تھا، اور غیر اختیاری خیال پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ غیر اختیاری خیال پر، اور زلیخا کا جو خیال تھا وہ بالکل ایسا خیال تھا کہ ہم کو کرنا ہے یہ کام، کرنے کے لیے مکمل طور پر وہ تیار تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر خیال آیا اور اس کو فوراً جھٹک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان اور دلیل آئی۔ اب وہ دلیل آگے میں بیان کر رہا ہوں، وہ دلیل کیا تھی؟ علماء مفسرین نے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سعید بن جبیر، اور اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دلیل اور برہان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے لا کر کے رکھ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی کو منہ کے اندر دبائے ہوئے تھے، مطلب اشارہ کر رہے تھے دیکھو بالکل خبردار رہنا، یہ بری حرکت ہے، نیک لوگوں کی یہ علامت نہیں ہے، اچھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام منہ کے اندر اپنی انگلی دبائے ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی طرف جو خبردار کر رہے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک جو ہے فرشتے کی تصویر آ گئی، اور بعض علماء دوسری باتیں بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری جو برہان اور دلیل آئی، اس دلیل کو دیکھ کر کے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور رسالت علم و حکمت ہی دلیل تھی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان اور دلیل آئی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف رکھا ہے، اس لیے پاک صاف رکھا ہے کہ آگے چل کر کے وہ اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دلیل بننے والے تھے، اور اگر ان سے گناہوں کا صدور ہو جاتا، گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا، تو ان کی پوری شریعت ہی مشکوک ہو جاتی۔ کوئی پھر عمل، کسی عمل کے بارے میں اگر وہ حکم دیتے تو امت یہ کہتی کہ ارے ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کا غلط ہو، پوری شریعت ہی مشکوک بن جاتی، اور پوری شریعت پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا۔ اس لیے پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم کو ہر قسم کی خطا سے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پاک رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اس کے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا، اس کے دامن کو خراب نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ آگے چل کر کے وہ نمونہ بننے والے تھے۔ جب جو نمونہ بننے والے تھے وہی اگر غلط کام کر دیتے تو آگے چل کر کے تو پھر پوری شریعت ہی مشکوک ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی دلیل و برہان کی وجہ سے جو یہ خیال پیدا ہوا، لیکن خیال پیدا ہوتے ہی اپنی دلیل اور برہان کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کے خیال کو دور کر دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سوء اور فحشاء، سوء کہتے ہیں، سوء کے بارے میں لکھا ہے علماء نے، سوء سے مراد صغیرہ گناہ اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کی خطاؤں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ اللہ فرمان اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ مخلص بندوں کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں اور آگے چل کر کے دوسروں کے لیے نمونہ اور ماڈل بنانے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہر قسم کی خطاؤں سے محفوظ رکھا۔ تو دونوں کے حمل میں، دونوں کے خیال میں میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی کہ کسی کے دل کے اندر شاید یہ وسوسہ پیدا ہو کرے، نبی ہو کر کے ان کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوا اور زلیخا کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، دونوں کے خیال میں فرق کیا ہوا؟ دونوں کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ زلیخا کا جو خیال تھا وہ یقینی طور پر گناہ کرنے کا خیال تھا، اور یوسف علیہ السلام کا جو خیال تھا وہ اچانک دل کے اندر آیا اور آ کر کے پھر وہ چلا بھی گیا۔ کیوں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل و برہان ظاہر ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا خیال وہ برائی کا نکل گیا۔ چند لمحوں کے اندر وہ خیال پیدا ہوا اور فوراً ہی وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل دیکھ کر کے خبردار ہو گئے، چوکنا ہو گئے۔ تو ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے باپ نبی، ہمارے دادا نبی، ہمارے پردادا نبی، نبی کے چشم و چراغ، نبی کے خاندان کے چونکہ چشم و چراغ سے، اور شریف آدمی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا۔ شریف آدمی اپنی جان دے دیتا لیکن اس قسم کی حرکت نہیں کرتا۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کو اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھتے۔ جب عام آدمی کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کا ہے تو بتائیے یوسف علیہ السلام تو نہایت پارسا، پاک باز اور نہایت اللہ کے مخلص اور محبوب اور مقبول بندے تھے۔ جب مقبول بندے تھے اور نبی کے چشم و چراغ تھے تو نبی کے چشم و چراغ سے اس قسم کی حرکت کا ہونا یہ بالکل محال ہے۔ یہ ساری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہر قسم کی خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ آگے جو ذکر ہے یوسف علیہ السلام دروازہ جو بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو کھول دیا، اور یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگا، زلیخا نے الزام لگایا، اس الزام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے سے کیا اس کی تردید کرائی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، زلیخا قصوروار ہے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔